بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ کچھ روایات میں عبد شمس کو جناب عبد المناف کا غلام بھی لکھا گیا ہے۔ جب یہ بات نجومیہ تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑوں میں لگے گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یعنی یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی یا عبد مناف کے غلام عبد شمس سے امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو بڑے بیٹے پیدا ہوئے، ایک عرب اور دوسرے کا نام ابو العاص تھا۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھے، جبکہ ابو العاص سے حکم عفان، حکم سے مروان عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے حکمران مروان بن حکم سے ہی تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلش کعبے کی طلیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ، ان دونوں میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے، لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبے کی طلیت تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد نے نبوت کا اعلان کیا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ماننے سے انکار کر دیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہی ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ یزید نے 60 ہجری میں 30 سال کی عمر میں مسند خلافت سنبھالی تو مدینے کے حاکم کو خط لکھا، مدینہ میں موجود صاحب کرام لوگوں سے میری بیعت لو، خاص کر حضرت حسین، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور عبداللہ بن زبیر سے۔ اگر انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو ہر طرح سے سختی سے کام لیا جائے۔ ان تینوں اصحاب رسول اور حضرت سیدنا امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تگودو میں رہا کہ کسی طرح سے نواسہ رسول سے بیعت حاصل کر لوں، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینہ میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے لگا تو امام علی مقام نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ نے رات کے وقت اپنی والدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بھائی حضرت حسن کی قبروں پر حاضری دی اور 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب رسول کے ساتھ مکہ کی طرف سفر شروع کیا۔ 5 روز کا سفر کرنے کے بعد قافلہ 3 شعبان کو مکہ میں داخل ہوا، جہاں پر آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مکہ میں قیام کے دوران لوگ رسول خدا کے نواسے سے فیض حاصل کرنے کے لیے روزانہ قطار در قطار حاضر ہونے لگے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس عبداللہ بن وال کوفہ سے خط لے کر مکہ پہنچا۔ اس کے مطابق ہزاروں خط نواسہ رسول کو عراق سے موصول ہونے لگے اور اس کے بعد ہزاروں خط نواسہ رسول کو عراق سے موصول ہوئے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں، ہمیں یزید کی حکومت نہیں منظور۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر عراق روانہ کیا تاکہ وہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو تقریباً 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ ان سب حالات کے بارے میں حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت سیدنا حسین کو لکھ بھیجا۔ یزید نے انہی دنوں کوفہ کے گورنر کو نرمی برتنے پر برطرف کیا اور ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا، دمکایا اور قید میں ڈالا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے کہ جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ کے زمانے میں اسلام قبول کیا، مگر اس کی حضرت سے کبھی ملاقات نہ ہوئی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہ کر سکا اور تابعین میں ہوا۔ یہ ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغف تھا۔ حضرت عمر نے انہیں کوفے کا قاضی مقرر کیا، بعد میں حضرت عثمان نے بھی انہیں اسی عہدے پر برقرار رکھا اور سیدنا مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنی عہدے پر برقرار رہا۔
सन 61 हिजरी 4 मुहर्रम को इब्न ज़ियाद मलून ने काजी कुफा यानी शुरैह बिन हारिस से कत्ल हुसैन का फतवा लिया। बुनियादी तौर पर इमाम हुसैन ने कुफा का इरादा इसलिए किया क्योंकि अहले कुफा बिलखसूस और अहले इराक बिलअमूम यजीद मलून की फस्को फजूर पर मुश्तमिल बादशाहत के इनकारी थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि इमाम हुसैन ने भी ना सिर्फ ये कि यजीद की बैत से इनकार किया है बल्कि उसकी बादशाहत से इख्तिलाफ करते हुए खुरूज भी कर लिया है और मक्का रवाना हो गए हैं, इससे कूफियों के हौसले और बड़े। कूफियों के खुरूज की एक वजह यह भी थी कि उस वक्त वाली कुफा नुमान बिन बशीर बड़े नरम इंसान थे। वो यजीदी हुकूमत के दूसरे गवर्नरों की तरह जबरदस्ती बैत नहीं ले रहे थे, इसलिए अहले कुफा उनकी नरमी का फायदा उठाते हुए सुलेमान बिन जर्द अल-गज़ाई के घर में जमा हुए और इमाम हुसैन को खतूत लिखे कि आप कुफा तशरीफ ले आएं, हम यजीद की हुकूमत के खिलाफ आपकी बैत करने के लिए तैयार हैं। लिहाजा इमाम हुसैन मक्का से कुफा के लिए रवाना हुए तो मक्का से बाहर हाकिम मक्का यानी उमर बिन सईद के लश्कर के सवारों ने आपको रोकने की कोशिश की, मगर आप आगे बढ़ गए। इसी सफर कुफा के दौरान आपको अरब का मशहूर शायर फरजदक मिला जो कि कुफा से वापस आ रहा था। इमाम अली मुकाम ने उससे अहले कुफा का हाल दरियाफ्त किया तो उसने कहा, ए इमाम, कुफा वालों के दिल आपके साथ हैं मगर तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। कज़ा आसमान से नाजिल होती है, वो जो चाहता है करता है। आपने फरमाया, तूने सच कहा। गोया इमाम अली मुकाम को तकदीर अपने शानदार इंजाम की तरफ ले जा रही थी। इमाम तिबरी बयान करते हैं कि फरजदक के जवाब में आपने फरमाया, हर बात अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अगर अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश के मुताबिक किया तो उसके शुक्रगुजार होंगे, और अगर कज़ा इलाही हमारे मतलब के खिलाफ हुई तो इंसान के लिए यही काफी है कि उसकी नीयत में खलूस और दिल में पारसाई हो। हजरत सैयदना हुसैन के इस कौल से हमें पता चलता है कि आपका मकसद बादशाहत, जाहो मनसब और मालो दौलत का हसूल ना था, बल्कि आप इलाए कलमतुल हक की सरबुलंदी के लिए निकले थे। और इस अमल पर इखलास इतना था कि ज़ाहरी कामयाबी मिले ना मिले मगर फिर भी कामयाबी उन्हीं की थी। तारीख गवाह है कि यजीद इमाम हुसैन के खिलाफ जंग जीत कर भी हमेशा के लिए हार गया और इमाम अली मुकाम ज़ाहरी तौर पर जंग हार कर भी हमेशा के लिए जीत गए। शायर फरजदक से मुकालमे के बाद इमाम हुसैन आगे बढ़े तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के दो बेटे ओनो मोहम्मद अपने वालिद का खत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए, जिसमें वापसी पर इसरार था। इस दौरान अब्दुल्ला बिन जाफर मक्का के गवर्नर अमरू बिन सईद से मिले और इमाम हुसैन के लिए तहरीरी अमान नामे की जमानत ली और गवर्नर के भाई याह्या बिन सईद को साथ लेकर इमाम साहब को वापस मक्का ले जाने के लिए पहुंच गए। यहाँ इमाम हुसैन ने उनके जवाब में वो असल बात बयान की जिसकी तकमील के लिए वो मक्का में रुकने के सब मशवरों को बलाए ताक रख कर करबला के लिए आज़िम सफर हुए थे। आपने फरमाया, ख्वाब में मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। आपने मुझे हुक्म दिया जिसे मैं जरूर बिल जरूर पूरा करूंगा, ख्वाह हालात मेरे मुवाफिक हों या मुखालिफ। अब्दुल्ला बिन जाफर ने पूछा, वो ख्वाब क्या है? तो आपने फरमाया, मैं वो ख्वाब किसी से बयान ना करूंगा यहाँ तक कि अपने रब से जा मिलूं। इस बयान से इमाम हुसैन का मकसद सफर वाज़ेह हो जाता है कि आप किसी भी तरह के अंजाम के डर के बगैर उस जगह पहुंचना चाहते थे जो आपका जाए मक्तल था और शहादत का वो अजीम कारनामा सरअंजाम देना चाहते थे जिससे शहादतें भी खैरात मांगती हैं। इमाम अली मुकाम ने अपना सफर जारी रखा। बतन रबला में आपकी मुलाकात अब्दुल्ला बिन मती से हुई। उन्होंने इमाम हुसैन को कुफा जाने से मना किया और उसी खदशे का इजहार किया कि वहाँ तो आपको शहीद कर दिया जाएगा। आपने फरमाया, हमें वही मुसीबत पहुँच सकती है जो अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में लिखी है। सैयदना इमाम हुसैन के इन फरामीन से यूँ लगता है कि आप अपने मकसद और मुकद्दर में बड़े वाज़ेह और पुर यकीन थे। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा और फिर मक्का से कूफा के सफर तक हर कोई आपको रोक रहा था और कूफा ना जाने का मशवरा दे रहा था। कूफा वालों की बेवफाई आपकी शहादत का खदशा जाहिर कर रही थी, मगर सबके बावजूद आप पुर अज़्म थे। इस जज्बा हिम्मत और अज़्मो इस्तक़लाल के पीछे जरूर कोई बड़ी ताकत थी और कोई ऐसा हुक्म था कि जिसकी वजह से आप जल्दी में थे। रमला के बाद इमाम अली मुकाम के काफिले का पड़ाव जरूद के मुकाम पर हुआ। वहाँ एक खैमा नजर आया। पूछने पर पता चला कि ज़ुहैर बिन कैन अल जबल हज से फारिग होकर कूफा जा रहे हैं। आपने उसे बुलाया मगर उस
اس نے ملنے سے انکار کر دیا، مگر اس کی بیوی نے طنز کرتے ہوئے کہا اور اسے یاد کرایا کہ تمہیں بلانے والے نواسۂ رسول ہیں اور تم انکاری ہو۔ یہ بات سنتے ہی زہیر کی دنیا کی کایا پلٹی اور وہ فوراً امام حسین کے پاس پہنچا اور کچھ دیر بعد حشاش بشاش واپس لوٹا اور آتے ہی اپنا خیمہ اکھاڑ کر سارا سامان امام حسین کے قافلے کی طرف روانہ کیا اور بیوی کو طلاق دے کر اس کے بھائی کے پاس بھیج دیا اور ساتھیوں سے کہا جو شہادت کا طلبگار ہے وہ میرے ساتھ رکے اور جو جانا چاہتا ہے وہ آخری ملاقات کر کے چلا جائے۔ سب نے حیران ہو کر پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ پہلے تو تم حسین سے ملنا نہ چاہتے تھے۔ اس نے کہا جنگ بلنجر میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی اور مال غنیمت بھی ہاتھ آیا اور ہم خوش تھے۔ اس دن حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم جوانوں کے سردار امام حسین سے مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، اس جنگ میں تمہیں فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی ملے گی۔ بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے کہ اہل خانہ کی اچھی تربیت ہو تو اچھائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ محبت رسول میں انسان اپنا سب کچھ بھی قربان کر دیتا ہے جیسے حضرت زہیر نے کیا۔ اور آخری بات یہ کہ سلیمان فارسی بہت پہلے انہیں امام علی مقام کی معیت میں لڑتے ہوئے شہادت کی خبر دے چکے تھے۔ حضرت زہیر بن کین بھی ان خوش قسمت لوگوں میں تھے جن کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ اس دوران آپ کو مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن قطر کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے زجالہ کے مقام پر پہنچ کر اپنے قافلہ کے شرکا سے خطاب کیا اور مدجہ بالا تینوں شہداء کا نام لے کر بتایا کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص بخوبی واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد راستے سے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ واپس چلے گئے، مگر مکہ سے چلنے والا 82 افراد کا یہ قافلہ اسی پر مشتمل رہا۔ اہل کوفہ بھی آپ کی بیعت کے انکاری ہو گئے۔ اہل کوفہ کے اس تیزی سے بدلنے کی ایک بڑی وجہ نعمان بشیر کا گورنر سے معزول ہونا تھا اور ان کی جگہ ابن زیاد کا تقرر تھا۔ نعمان بن بشیر بنیادی طور پر بادشاہی نظام کو ناپسند کرتے تھے، اسی وجہ سے اہل کوفہ کے ساتھ ان کا رویہ سخت نہ تھا۔ اس بات کی خبر یزید کو ملی تو اس نے بڑی رقم دے کر ایک جاسوس نعمان بن بشیر کے دربار میں بھیجا، جس نے ان سے پوچھا کہ کوفہ میں حکومت کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور آپ خاموش ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس پر نعمان نے کہا میں گورنری کی قوت استعمال کر کے احکام الہی کے خلاف سرکشی اور خلق خدا پر ظلم نہیں ڈال سکتا۔ جاسوس نے فوری یزید کو اطلاع دی۔ یزید نے چند درباریوں کے مشورے پر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے کوفہ کو ابن زیاد کی گورنری میں دے دیا، جو اس وقت بصرہ کا بھی گورنر تھا۔ ابن زیاد انتہائی شفاق اور شکی القلب شخص تھا، اس نے آتے ہی بڑے بڑے سرداروں کو اپنی حمایت میں لے لیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 4000 کوفیوں کے لشکر نے امام مسلم بن عقیل کی معیت میں گورنر ہاؤس پر حملہ کیا، مگر کوفی وہاں اپنے سرداروں کو دیکھ کر واپس پلٹ آئے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ چند سو افراد رہ گئے۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد آخر کار ابن زیاد نے کوفہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس شکی القلب گورنر نے ہر کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا، جس کی ذمہ داری تھی کہ امام حسین کے قافلے کو اپنے گھیرے میں لے کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کرے۔ مقام ذی حشم میں ہر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا۔ امام علی مقام نے واپس جانے کی شرط رکھی، جسے رد کیا گیا۔ یہ مقام تھا کہ جہاں سے تقدیر آپ کو راہ کربلا پر لے گئی۔ جب لشکر ہر کی نگرانی میں آپ کربلا کے مقام پر پہنچے تو آپ کو روک دیا گیا۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جب پتا چلا کہ اس کا نام کربلا ہے تو آپ نے فرمایا یہی کرب و بلا ہے، یعنی پریشانیوں اور مصیبتوں کا مقام، اور یہی ہمارے قتل ہونے کی جگہ ہے۔ قارئین کرام، امام علی مقام کے اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ مقام کربلا پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ہی شہید کیا جائے گا۔ اسی دوران عمر بن سعد کا لشکر، جو بنیادی طور پر ایران میں کردوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے ترتیب دیا گیا تھا، اسے حکم دیا گیا کہ پہلے امام حسین کی بغاوت سے نپٹے، لہٰذا ابن سعد کا یہ لشکر کربلا پہنچا۔
اس دوران ابن سعد نے ابن زیاد کو امام حسین کا یہ پیغام بھیجا کہ آپ واپس جانا چاہتے ہیں، مگر غرور و تکبر کی اس علامت نے یہ سمجھا کہ اب امام راہ فرار چاہتے ہیں، حالانکہ وہ بدبخت یہ جانتا تھا کہ آپ کے سفر کے واقعات یہ واضح پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کو اور آپ کے قافلے والوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ 7ویں محرم کو ابن زیاد بدبخت نے دوسرے حکم نامے کے ذریعے ابن سعد کو امام علی مقام کے قافلے کا پانی روکنے کا حکم دیا، جس کی تعمیل کے لیے 500 سواروں کو نہر فرات پر تعینات کر دیا گیا۔ ایک شخص عبداللہ بن ابی حسین ازدی نے بڑے غرور سے پکار کر کہا، اے حسین، یہ آسمانی رنگ کا پانی ہے، مگر آج کے بعد تجھے ایک قطرہ بھی نہ ملے گا۔ ادھر کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو ابن زیاد نے شمر کو 4000 سپاہی دے کر کربلا بھیج دیا۔ ساتھ ہی ایک دھمکی آمیز خط بھی تھا، اے عمر بن سعد، اگر تم حسین سے بیعت لے لو تو کوفہ روانہ کر دینا، نہیں تو اس سے جنگ کرو، اور اگر تم جنگ کے لیے راضی نہیں ہو تو کمان شمر کے حوالے کر دو۔ شمر نے آتے ہی حضرت عباس سے ایک ملاقات کی اور انہیں کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا، ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کر، تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول سے غداری کروں۔ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے تھے تو حضرت عباس نواسہ رسول سے عرض کرتے ہیں، آقا حسین مجھے اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ حضرت عباس پانی کی مشق لے کر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم اٹھاتے ہیں اور نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ طبری میں حضرت محمد بن جریر طبری لکھتے ہیں کہ جب عباس دریائے فرات کی طرف مشکیزہ اور ننگی تلوار لے کر نکلتے ہیں تو اس وقت عمرو بن الحجاج 500 یزیدی فوجیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا تپتا صحرا ہے، سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہسوار کو ننگی تلوار کے ساتھ آتے دیکھا تو فوج میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عباس نے 133 یہودیوں کو چیر ڈالا اور دریا پر پہنچ گئے، باقی فوجی امداد کے لیے اپنے کیمپوں میں بھاگ گئے۔ حضرت عباس نے اپنا علم دریا کے کنارے گاڑا اور مشک میں پانی بھرنے لگے۔ مشک کو پانی سے بھرنے کے بعد آپ نے خود پانی پینے کے لیے چلو بھرا اور پھر یہ سوچ کر پانی گرا دیا کہ میرے آقا حسین اور ان کی آل کب سے پیاسی ہے۔ اللہ اکبر دوستو، ہے کوئی عباس سے وفادار شخص اس دنیا میں؟ پھر آپ نے سوچا کہ اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہوں، لیکن گھوڑا بھی وفادار تھا، اس نے پانی نہ پیا۔ اتنی دیر میں عمرو اپنی فوج کی دوبارہ صف بندی کرتا ہے اور پیچھے اور سپاہی بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ حضرت عباس مشکیزہ اٹھائے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، اتنے میں ایک تیر ان کے کندھے پہ آ کے لگتا ہے۔ حضرت عباس گھوڑے کو خیمے کی طرف دوڑاتے ہیں، سپاہی ان کو گھیر لیتے ہیں اور تیروں کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ عمرو آواز لگا کر کہتا ہے، یہ پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے، اگر ان کو پانی مل گیا تو ہماری خیر نہیں۔ اتنے میں ایک بدبخت نے چھپ کر تلوار کا وار کیا تو آپ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ آپ نے پانی کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما، پھر دوسرے بازو پر بھی وار ہوتا ہے تو دوسرا بازو بھی قلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جناب عباس پانی کا مشکیزہ منہ میں پکڑ لیتے ہیں، لیکن پھر سب یکجا ہو کر تیر برساتے ہیں۔ پانی کے مشکیزے کو بھی تیر لگتے ہیں اور پانی بہہ جاتا ہے۔ جیسے ہی پانی بہتا ہے تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں، تیروں سے نڈال ہو جاتے ہیں۔ یزیدی فوج فتح کے نعرے لگاتے ہوئے واپس چلی جاتی ہے۔ جب امام حسین حضرت عباس کو گرتا دیکھتے ہیں تو وہ ان کی طرف لپکتے ہیں اور آ کر حضرت عباس کا سر مبارک اپنی گود میں لیتے ہیں۔ حضرت عباس پہلی دفعہ حضرت امام حسین کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں کہ میں معصوم سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ آپ کی روح مبارک دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر جاتی ہے۔ شمر بن ذیلجوشن نے 3 دن آل محمد کا پانی بند رکھا، جس پر بڑوں نے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، پر بچے پیاس سے تڑپ اٹھے۔ میدان کربلا میں جب باری باری سب شہادتیں پا رہے تھے تو جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین نے فرمایا کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ جب امام حسین کی زبان مبارکہ سے یہ صدا جاری ہوئی تو زمین و آسمان کی ہر چیز حرکت میں آ گئی، زمین پھٹ گئی، آسمان ہلنے لگا، آسمانوں سے فرشتے تشریف لے آئے، جنہوں نے حضرت امام حسین کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، جنہوں نے کہا، اے نواسہ رسول ہمیں حکم دیں، ہم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ صدا بس انسانوں کے لیے تھی،
तमाम इंसान आपकी सदा पर मुस्कुरा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा झूले से गिरता है। हजरत रुबाब उस बच्चे को हजरत इमाम हुसैन के पास लाकर फरमाती हैं कि जब आपने सदा बुलंद की तो झूले से ये मेरा अस्कर गिर पड़ा, वो आपकी तरफ हरकत करने लगा है और ये देखिए इसके होंठ तो खुश्क हैं। 3 दिन से प्यासा है, माँ का दूध खुश्क हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर को पानी पिलाने के लिए हजरत रुबाब से इजाजत तलब की कि मैं अभी इसको पानी पिलाकर लाता हूँ। फिर सैयदना हुसैन अपने जिगर के टुकड़े को अली असगर को लेकर मैदान में जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर से कहा कि तुम्हारी जंग तो नवासा रसूल से है, लेकिन इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है? इस छोटे से बच्चे को पानी दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यजीदी गिरोह की तरफ से आवाज आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम इस बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। यजीदी लोगों ने कहा, अगर ये बच्चा खुद अपने लिए पानी मांगे तो हम इसको पानी पीने की इजाजत देंगे। हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर को अपने बाजुओं पर बुलंद किया तो अली असगर खुदा के हुक्म से बोल पड़े कि मैं खुदा के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद के खून से ताल्लुक रखता हूँ, मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया। अली असगर की सदा से फौज हरकत में आई, हर तरफ कोहराम बरपा हुआ। उमर बिन साद और शिमर ने कहा, ऐसे तो हमारी फौज में बगावत उतर आएगी। यजीदी फौज की तरफ से आवाज बुलंद हुई कि हरमला तीर चला, हरमला तीर चला। हरमला के पास जो जानवरों के शिकार के लिए तीर था, हरमला ने वो तीर इमाम अली असगर की तरफ बुलंद किया। तीर बहुत ही तेज और 3 नोकों वाला था। तीर की एक नोक इमाम अली असगर के कमर में लगी, दूसरी नोक उनकी बाजू पर और तीसरी नोक इमाम अली असगर के कान में लगी। तीर इतना तेज और वजनी था कि इमाम अली असगर का जिस्म चीरते हुए हजरत सैयदना हुसैन के बाजू पर भी जा लगा। तारीख गवाह है कि हजरत अली असगर का खून अपने बाबा हजरत सैयदना हुसैन के बाजुओं और हाथों पर पानी की तरह बहने लगा। सैयदना हुसैन अपने जिगर इमाम अली असगर को अपने हाथों में उठाकर खैमे की तरफ रवाना हुए। रवायात मिलती हैं कि हजरत अली असगर का वाहद जस्ते खाकी था जिसे इमाम हुसैन ने अपने हाथों से दफनाया था। अबू अल फर्ज असफहानी इस तरह रवायत नकल करते हैं कि अली अकबर जब मैदान में जाते हैं तो इमाम अली मुकाम हजरत हुसैन फरमाते हैं, ए अल्लाह गवाह रहना, अभी जो जवान मैदान में गया है वो तमाम लोगों में सबसे ज्यादा रसूल खुदा से मुशाबे है, इसे जल्द से जल्द अपने नाना रसूल खुदा के हाथों जामे कौसर से सैराब करना। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन मक्तल की तरफ बढ़े कि अपने बेटे की जंग का नजारा करें, वो दुश्मन पर किस तरह झपटता है। लेकिन लश्कर जदीद में इतना गर्दो गुबार छाया था कि इमाम अली मुकाम दादे शहादत देते हुए अली अकबर को न देख सके। सैयदना हुसैन आरजूमंद थे कि देखें कि मेरा बेटा किस तरह राह हक में इस्तकामत का कोहे गिरा साबित होता है, किस तरह वो यजीदी लश्कर पर वार करता है। शुजात हैदरी के पैकर अली अकबर बरके रात बनकर यजीदी असाकर पर हमले कर रहे थे, सफ़े की सफ़े उलट रहे थे। लश्कर यजीद जिस तरफ दौड़ता तो सैयदना हुसैन समझ जाते कि अली अकबर उस तरफ दादे शुजात दे रहा है। इसी तरह सिमतों का तयन होता रहा, यजीदी सिपाही वासिले जहन्नम होते रहे। अली अकबर मर्दाना वार जंग कर रहे थे, 3 दिन से प्यासे थे। गर्दो गुबार से फायदा उठाकर घोड़े को एड़ी लगाकर वापिस आए और अर्ज की, अब्बाजान, अगर एक घूंट पानी मिल जाए तो ताजा दम होकर मैं इन बदबख्तों पर हमला करूं। फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें पानी तो नहीं दे सकता, मेरी जुबान को चूस लो। सैयदना हुसैन की अपनी जुबान खुश्क है, आपने अपनी जुबान मुबारक अली अकबर के मुंह में डाली कि बेटा, इसी तरह नाना जान अपनी जुबान मेरे मुंह में डाला करते थे, शायद वो मेरे मुंह में अपनी जुबान आज के दिन के लिए ही डालते थे। अली अकबर ने अपने बाबा की सूखी हुई जुबान चूसी, एक नया हौसला और वलवला मिला। पलटकर फिर लश्कर यजीद पर हमला किया और बहुत से दुश्मनों को जहन्नम वासिल किया। अचानक लड़ते लड़ते आवाज दी, अब्बा जान, मुझे थाम लीजिए। सैयदना इमाम हुसैन समझ गए कि जवां साल बेटे की शहादत की घड़ी आ गई है। दौड़कर अली अकबर की तरफ लपके, करीब होकर देखा तो हम शक्ल पैगंबर अली अकबर जमीन पर थे। लश्कर यजीद के किसी बदबख्त सिपाही की बर्छी अली अकबर के सीने में पेवस्त हो चुकी थी। यजीदी लश्कर जीत के नारे बुलंद करते हुए वापस लौट गए। इमाम अली मुकाम जमीन पर बैठ गए, अपने जख्मी बेटे का बोसा लिया। जिस्म जख्मों से चूर है, कोई जगह नहीं जहां तलवार का निशान न हो।
حضرت علی اکبر نے کہا ابا جان اگر یہ برچھی میرے سینے سے نکال دیں تو پھر میں دشمن پر حملہ کرتا ہوں۔ سیدنا حسین نے ایک دفعہ بیٹے کے سینے میں لگی برچھی کو دیکھا اور دوسری دفعہ آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کام تو بیٹے پر چھری چلانے سے بھی زیادہ مشکل ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام نے اپنے بیٹے شبیہ مصطفیٰ شہزادہ علی اکبر کے سینے سے جب برچھی نکالی تو خون کا فوارہ آپ کے چہرے اطہر پر پڑا۔ ادھر شہزادے نے آخری آہ بھری اور روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ نبی نے فرما رکھا ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے وہ پردہ ڈال رکھا تھا کہ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام ہی حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی سیدنا حسین میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ سیدنا حسین کو تیر لگتے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم واصل ہونے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا اور شمر ملون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ اٹھے۔ پھر شکی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کی لالچ میں سیدنا حسین کا سر تن سے جدا کیا۔ ملون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جس میں اطہار کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رون دیا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں سے قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سیدزادوں اور صحاب کی 72 جستے مبارک بے گور و کفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ گواہ ہے کہ شہادتوں کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلہ بنی اسد سے خواتین دریائے فرات پر پانی لینے آئیں تو انہوں نے بغیر سروں کے جسموں کو بکھرے دیکھا تو سبھی کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹیں اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مرد ان کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کی۔ انہوں نے ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایات کے مطابق ان کو دفن کیا۔ نواسہ رسول اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر ہیں۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ بیان کرتی ہے خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ صبح اسیران کربلا اور نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد کی سیدہ حضرت زینب سے گفتگو اور آپ کے دیے جانے والے جوابات بھی تاریخی کتابوں میں نہایت پرسوز انداز میں لکھے ہیں۔ حضرت زینب اور عبید اللہ کی باہمی گفتگو دربار میں موجود حاضرین پر نہایت اثر انداز ہوتی ہے، اور کوفہ میں ہونے والے دلخراش واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ عبید اللہ کے پاس جب سید الشہداء حضرت امام حسین کا سر پیش کیا گیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چھڑی کے ساتھ آپ کے ہونٹوں اور دانتوں کی بے حرمتی کی تو دربار میں موجود صحابی رسول حضرت زید بن ارقم یہ دیکھ کر گستاخی وہ کہنے لگے اس چھڑی کو ان ہونٹوں سے اٹھا لو۔ خدا کی قسم میں نے کئی مرتبہ ان ہونٹوں پر رسول اللہ کو بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ عبید اللہ یہ سن کر چلایا، کہنے لگا خدا تجھے رلائے، کس چیز پر آنسو بہاتا ہے؟ فتح پہ بھی کوئی آنسو بہاتا ہے؟ با خدا اگر میں یہ نہ جانتا کہ تمہاری عقل زائل ہو چکی ہے تو میں تمہاری گردن ہی اڑا دیتا۔
حضرت زید نے جب یہ سنا تو وہ دربار سے نکل گئے۔ اس کے بعد عبیداللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر و طارق بن محفر کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ شام میں جب یہ قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا سما تھا۔ زہر بن قیس نے نمائندگی کرتے ہوئے واقعہ کربلا کی ساری تفصیل یزید کو سنائی۔ ایک سونے کے تشت میں حضرت امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجود حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول حضرت ابو برزہ اسلمی تھے، جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پشیمان ہوا تو اس نے قافلے کو کچھ دیر قید میں رکھنے کے بعد آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھیجا۔ مدینے کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر پہلے ہی مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول پر پڑی تو آپ بس اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والا آنسوؤں کا سیلاب آ گیا۔